السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے مفلس شخص کی زندگی کی سچی اور سبق آموز داستان ہے جسے حج کی تمنا تھی اور اس کی یہ تمنا ایک عجب انداز سے پوری ہوئی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ فیض عالم پل ضلع چکوال اور ضلع اٹک کے دو گاؤں پنڈ ملکہ اور موہری راجگاں کو ملاتا ہے۔ پنڈ ملکہ ضلع چکوال کی حدود میں جبکہ موہری راجگاں ضلع اٹک کی حدود میں واقع ہے۔ ایک بہت بڑا نالا ان دونوں گاؤں کو تقسیم کرتا ہے۔ 50 برس قبل اس نالے پر کوئی پل نہ تھا۔ دونوں دیہاتوں کے لوگ آنے جانے کے لیے نالے پر اتر کر اسے عبور کیا کرتے تھے۔ ساون کے موسم میں جب کبھی بارشیں زیادہ ہوتیں تو اس نالے میں طغیانی آ جاتی اور ہر سال یہ نالا کسی نہ کسی انسان کی جان لینے کا سبب بنتا۔ شاید اسی لیے اس کا نام خونی نالا پڑ گیا تھا۔ اس نالے کی گہرائی اور لمبائی تو بہت زیادہ تھی مگر چوڑائی کافی کم تھی۔ اس پر کم خرچ سے پل بن سکتا تھا مگر برسوں گزر جانے اور گاؤں والوں کی سینکڑوں درخواستوں کے باوجود ارباب اختیار پل نہیں بنا رہے تھے۔ مسئلہ فنڈ اور حدود کا تھا۔ پنڈ مالکا کی یونین کونسل کہتی کہ یہ حصہ موہری راجگاں کی حدود میں آتا ہے اور موہری راجگاں کی یونین کونسل اسے پنڈ ملکہ کی حدود قرار دیتی تھی۔ بس اسی جھگڑے میں پل کا کام نہیں ہو سکا تھا مگر دونوں یونین کونسلوں کے چیئرمینوں کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہیں تو فنڈ سے غرض تھی جو وہ پل کے نام پر لے کر نہ جانے کب کے کھا چکے تھے، مگر پھر بھی انتخابات کے دوران وہ اپنے اپنے ووٹروں کو تسلی دیتے رہتے کہ اس سال پل بن جائے گا، مگر یہ وعدے بس وعدے ہی رہتے تھے۔ فیض عالم پنڈ ملکہ کا رہنے والا تھا۔ نہایت ہی غریب، مسکین اور شریف سا انسان تھا، نمازی، پرہیزگار اور مذہبی احکامات کی پابندی کرنے والا۔ وہ گاؤں کی مسجد کا خادم بھی تھا اور مؤذن بھی۔ 5 وقت باقاعدگی سے اذان دینا اس کی ذمہ داری تھی۔ اس دور میں گاؤں کے لوگ پانی صرف کنویں سے حاصل کرتے تھے۔ گاؤں کی مسجد کے لیے فیض عالم کنویں سے پانی مشک میں بھر کر لاتا تھا جو تقریباً آدھے میل کے فاصلے پر تھا۔ پانی بھرنے میں اس کی بیوی سیدہ بھی اس کی مدد کرتی تھی۔ دونوں سارا دن پانی بھرنے میں ہی لگے رہتے تھے یا پھر مسجد کی صفائی ستھرائی میں۔ فیض عالم کو اس خدمت کی کوئی تنخواہ نہ ملتی تھی، البتہ وہ مغرب کی نماز کے بعد ایک کاسا ہاتھ میں اٹھائے گھر گھر جا کر صدا لگاتا۔ ایک دور میں کسی بھی گھر میں دروازہ یا گیٹ نہیں لگا ہوتا تھا، بس دروازے میں چک پڑی ہوتی تھی۔ فیض عالم کی آواز سن کر لوگ اس کاسے میں پاؤ بھر آٹا ڈال دیتے۔ بس یہی فیض عالم کی خدمت کا صلہ تھا جس پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ گاؤں میں اس کی اپنی کوئی زمین نہ تھی، چھوٹا سا گھر تھا۔ گھر کے ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹا سا باڑہ بنا رکھا تھا جس میں اس نے چند بکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ بکریاں گاؤں والوں کی تھیں۔ فیض عالم دن میں وقت نکال کر بکریوں کو چرانے لے جاتا تھا۔ اس کے عوض اسے بکری کے مالک کی طرف سے ماہانہ فی بکری 2 روپے معاوضہ مل جاتا تھا جس سے اس کی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ گاؤں کے وہ مرد جو شہر میں ملازمت کرتے تھے، ان میں سے جب کوئی چھٹی میں گاؤں آتا تو فیض عالم اس کا سامان سڑک کے سٹاپ سے اٹھا کر گاؤں اس کے گھر تک لاتا اور روانگی کے وقت بھی وہ سامان اپنے کندھے یا پیٹھ پر لاد کر بس سٹاپ تک چھوڑ آتا۔ اس خدمت کا بھی اسے کچھ نہ کچھ معاوضہ مل جاتا تھا۔ سال بھر میں عید والے 2 دن ہی اس کی خوشی کے دن ہوتے تھے۔ عید کے دن نماز عید ادا کرنے سے قبل امام مسجد اور خادم کے لیے تمام نمازیوں سے عیدی وصول کی جاتی۔ یوں امام مسجد کے ساتھ ساتھ فیض عالم کو بھی کچھ رقم اکٹھی مل جاتی، گو کہ وہ رقم امام صاحب کی عیدی سے کافی کم ہوتی تھی۔ پھر بھی فیض عالم رب کا شکر ادا کرتا۔ عید والے دن گاؤں سے ہر گھر سے فیض عالم کے گھر کھانا آتا۔ اس روز فیض عالم، اس کی بیوی سیدہ، بیٹی اور بیٹا پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور نئے کپڑے بھی پہنتے تھے۔ گاؤں میں فیض عالم کی صرف ایک شخص خانو کمہار سے دوستی تھی۔ خانو بھی اس کی طرح غریب انسان تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہوتے۔ فیض عالم کا بیٹا بشیر اور خانو کا بیٹا ہم عمر ہی تھے، دونوں میں دوستی بھی تھی۔ موہری راجگاں میں ایک سرکاری پرائمری اسکول بھی تھا جہاں بچے اور بچیاں اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ بشیر اور خانو کا بیٹا نواز اس اسکول میں پڑھتے تھے، دونوں کلاس فیلو بھی تھے۔ دونوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں بنا روک ٹوک آنا جانا تھا۔ فارغ وقت میں فیض عالم خانو کے گھر چلا جاتا اور دونوں اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے بانٹتے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے۔
گاؤں کے امام مسجد کے پیر صاحب 1 برس پہلے حج کی سعادت حاصل کر کے آئے تو امام صاحب نے انہیں دعوت دی کہ وہ گاؤں آئیں اور گاؤں کے لوگوں کو درس دیں۔ پیر صاحب نے درس کے ساتھ ساتھ حج کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا کہ یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ پیر صاحب کا پراثر درس سن کر فیض عالم کے من میں بھی اللہ کا گھر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کی خواہش نے ایسی شدت سے جنم لیا کہ فیض عالم کے لب ہر وقت یہ الفاظ گنگنانے لگے، کملی والے مدینے بلا لے مجھے۔ مگر فیض عالم کی مالی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ یہ فریضہ ادا کر سکتا۔ اس زمانے میں لوگ بحری جہاز پر یہ سفر مبارک کرتے تھے اور اس وقت کم از کم 15-20 ہزار روپے تو خرچ آ ہی جاتا تھا، مگر فیض عالم کے پاس تو 1500 روپے بھی نہ تھے۔ تاہم اس کی لگن سچی اور ارادہ مضبوط تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس جگہوں کی زیارت ضرور کرے گا۔ ایک دن وہ خانوں کے پاس گیا اور اس سے ایک نیا گھڑا اٹھا لایا۔ اس نے بغیر کسی کو بتائے رات کو باڑے کے اندر ایک گھڑا کھودا اور گھڑا اس میں دبا دیا۔ گھڑے کے سوراخ پر اس نے ایک پتھر رکھا اور اس کے اوپر جھاڑیوں کی ٹہنیاں ڈال دیں تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہاں کوئی گھڑا دبا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی کمائی میں سے بچت کرنی شروع کر دی۔ جو بھی بچت ہوتی یا کہیں سے بخشش ملتی تو وہ اس گھڑے میں ڈال کر اس کے اوپر پتھر اور جھاڑیاں رکھ دیتا۔ وقت گزرنے لگا، فیض عالم کی خواہش بھی شدید تر ہوتی گئی۔ اب تو وہ اونچی آواز میں پڑھنے لگا، کملی والے مدینے بلا لے مجھے۔ کچھ لوگ اس کی اس خواہش پر ہنس دیتے کہ یہ بھی کبھی مدینے جائے گا۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے بھی وہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہتا، میری باری کب آئے گی مولا؟ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ 15-20 ہزار روپے وہ کبھی جیتے جی اکٹھے نہ کر سکے گا اور اسی تمنا میں اگلے جہاں سدھار جائے گا، مگر پھر بھی ایک آس تھی جس کے سہارے وہ زندہ تھا اور رقم جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اس روز گاؤں کے ملک جہانگیر اور اس کی بیوی کے حج پر جانے کی خبر سن کر گاؤں کا ہر فرد چونک گیا، کیونکہ ملک صاحب سال میں صرف 2 دن ہی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، یعنی دونوں عیدوں کے موقعوں پر۔ اس کے علاوہ تو ملک جہانگیر نے کبھی مسجد میں قدم بھی نہ رکھا تھا۔ حج کی ادائیگی کے بعد جب وہ گاؤں پہنچے تو ان کی عزیزوں اور رشتہ داروں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ ان کے بڑے سے گھر کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ تمام گاؤں والوں کو دعوت دی گئی۔ کھانے کے بعد ہر فرد کو آب زمزم کی بوتل اور کھجوریں دی گئیں۔ ملک جہانگیر 2 دن مسلسل مسجد میں نماز پڑھنے آتا رہا۔ نماز کے بعد وہ بڑے فخر سے حج کے دوران کے واقعات سناتا۔ گاؤں کے نمازی بڑے تجسس اور توجہ سے ملک جہانگیر کی باتیں سنتے اور اللہ اللہ کرتے۔ ایک دن نماز کے بعد فیض عالم نے ملک جہانگیر سے پوچھا، ملک صاحب، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ ملک جہانگیر نے مذاق اڑانے والے انداز میں اس پر طنز کرتے ہوئے کہا، تو کیا کرے گا یہ پوچھ کر؟ یہ تیرے بس کی بات نہیں، اپنی اوقات دیکھ، خرچہ نہ پوچھ۔ اس جواب پر فیض عالم شرمندہ سا ہو گیا۔ نمازی نماز پڑھ کر چلے گئے۔ فیض عالم ابھی مسجد میں ہی تھا، اس نے مسجد کو تالا لگانا تھا۔ جب امام صاحب بھی مسجد سے نکل گئے تو فیض عالم نے 2 نفل حاجات پڑھے اور سجدے میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگا، میری باری کب آئے گی مولا؟ کملی والا مجھے کب بلائے گا مدینے؟ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اس کی سسکیاں مسجد کے اندر گونجنے لگیں۔ کافی دیر تک اسی طرح رکت آمیز انداز میں دعا مانگنے کے بعد وہ اٹھا اور مسجد کو تالا لگا کر گھر آ گیا، مگر تمام رات اسے نیند نہ آئی۔ وہ روتا اور سسکتا رہا اور یہی کہتا رہا، میری باری کب آئے گی؟ اس کی بیوی سیدہ کو بھی فیض عالم کی دلی خواہش کا علم تھا، اس لیے وہ گھر کے خرچے کے معاملے میں بڑی کفایشاری سے کام لے رہی تھی۔ دونوں کو اپنے بڑے بیٹے بشیر سے ہی ساری امیدیں وابستہ تھیں، مگر وہ تو ابھی چھوٹا تھا اور خود ان کا محتاج تھا۔ اسی طرح چند برس اور بیت گئے۔ بشیر اور نواز نے پرائمری کا امتحان پاس کر لیا، پھر نواز تو اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگا اور بشیر نے بکریاں سنبھال لیں۔ یوں فیض عالم کو کچھ آرام مل گیا، کچھ مالی آسودگی بھی میسر آ گئی، مگر اس کی منزل ابھی دور تھی۔ وہ منزل پر پہنچنے کا منتظر تھا۔ اسے یقین تھا کہ اوپر والا اس کی باری ضرور لائے گا، خواہ دیر سے ہی صحیح۔ وہ برسات کے دن تھے، موسم کے تیور بگڑے ہوئے تھے، بارش بھی ہو رہی تھی۔ خانو کا بیٹا نواز کسی کام کے سلسلے میں موہری راجگاہ گیا ہوا تھا۔ واپسی پر موسم کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا۔ خونی نالے سے گزرتے وقت پانی کا زوردار ریلا اتنی تیزی سے آیا کہ وہ نواز کو بہا کر لے گیا۔
نواز کی لاش 3 دن بعد جھاڑیوں میں پھنسی ہوئی ملی تھی۔ خانو، اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ فیض عالم اور اس کے گھر کے افراد خانو کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ فیض عالم خانو کے گلے لگ کر رو رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، مگر فیض عالم کا رخ ملک جہانگیر کی حویلی کی طرف تھا۔ ملک جہانگیر تو نماز جنازہ پڑھنے بھی نہ آیا تھا۔ فیض عالم کو اس بات کا بہت رنج تھا۔ ملک جہانگیر نے فیض عالم کو حویلی میں دیکھا تو اس نے کوئی اہمیت نہ دی، مگر فیض عالم نے ملک جہانگیر کو مخاطب کر کے کہا، ملک صاحب، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ تو غریبوں کے جنازے میں بھی نہیں آتے۔ میری طبیعت خراب تھی فیض عالم۔ ملک جہانگیر نے بہانہ بنایا، کوئی بات نہیں ملک صاحب، ہر ایک کو مرنا ہے۔ آج خانو کا بیٹا نواز خونی نالے کی بھینٹ چڑھ گیا ہے، کوئی خانو کے دل سے پوچھے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ نوجوان بیٹے کی موت نے اسے زندہ درگور کر دیا ہے۔ ملک صاحب، خونی نالہ ہر سال ایک انسانی جان کی بھینٹ لیتا ہے۔ اللہ کے لیے اس نالے پر پل بنوا دیں تاکہ علاقے کے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں۔ تو مجھے سبق پڑھانے آیا ہے؟ ملک جہانگیر طنزیہ انداز میں بولا، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ سرکاری کاغذات میں یہ پل بن چکا ہے۔ کیا مطلب ملک صاحب؟ تمہیں مطلب سے غرض نہیں ہونی چاہیے، جاؤ اپنے گھر اور آئندہ پل کا نام نہ لینا۔ تم کمی ہو اور کمی بن کر رہو، میرے اور گاؤں کے معاملات میں مداخلت مت کرو۔ ملک جہانگیر نے فیض عالم کی بزرگی کا بھی لحاظ نہ کیا اور بے عزتی کر کے حویلی سے نکال دیا۔ فیض عالم اشک بار آنکھوں سے گھر لوٹ آیا اور چرپائی پر ڈھہ کر رونے لگا۔ ایک تو خانو کے بیٹے کی موت کا غم اور اوپر سے ملک جہانگیر کی فرعونیت نے اسے بہت زیادہ دکھی کر دیا تھا۔ اس روز مغرب کے بعد اس نے کسی بھی گھر جا کر صدا نہیں لگائی، بلکہ خانو کے گھر چلا گیا۔ اس نے خانو اور اس کی بیوی کو دلاسے دیے، مگر ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں برسات جاری رہی۔ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کر وہ گھر لوٹ آیا۔ اس سے کھانا بھی نہ کھایا گیا، وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ آدھی رات بیت گئی تھی، مگر نیند فیض عالم کی آنکھوں سے بہت دور تھی۔ خانو کے بیٹے نواز کی تصویر اس کی نظروں سے نہ ہٹتی تھی، ساتھ ہی ملک جہانگیر کے تلخ رویے نے اس کی نیند غارت کر دی تھی۔ اس نے اٹھ کر لالٹین جلائی اور دروازہ کھول کر بکریوں کے باڑے میں چلا آیا۔ اس نے مٹی میں دبا ہوا گھڑا نکالا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ فرش پر اپنا نماز والا رومال بچھایا، لالٹین اس کے قریب رکھی اور گھڑا اس پر الٹ دیا۔ رومال پر 1 روپیہ اور 2 روپے کے سکوں کے علاوہ 5، 10 اور 100 کے کئی نوٹ بکھر گئے۔ فیض عالم نے ان کی گنتی شروع کر دی، 18,715 روپے فیض عالم کی جمع شدہ پونجی نکلی۔ فیض عالم کی آنکھوں میں خوشی اور غم کے آنسو آ گئے۔ اس نے وہ تمام رقم ایک پوٹلی میں ڈالی اور تکیے کے نیچے رکھ کر سونے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھ لگی تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا، رقم والی پوٹلی اٹھائی اور مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے مسجد کھولی، وضو کیا اور اذان دی۔ آج اس کی اذان میں خاص قسم کا درد اور سوز تھا۔ اس کی آواز بھیگی بھیگی سی لگ رہی تھی۔ نماز کے بعد جب سارے نمازی گھروں کو روانہ ہو گئے تو وہ امام صاحب کے پاس گیا اور وہ پوٹلی ان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ یہ کیا ہے فیض عالم؟ امام صاحب نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ میری عمر بھر کی پونجی، مگر میں کیا کروں اس کا؟ یہ آپ سنبھال کر رکھ لیں مولوی صاحب، میں نے یہ رقم حج کے لیے جمع کی تھی۔ مگر کیا تم حج کر لو نا؟ نہیں مولوی صاحب، میں حج نہیں کروں گا، آپ اس رقم سے خونی نالے پر پل بنوا دینا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو فیض عالم؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ سے درخواست ہے کسی کو نہ بتانا کہ یہ رقم میں نے دی ہے۔ فیض عالم یہ کہہ کر مسجد سے باہر نکل گیا۔ اس روز امام صاحب نے مسجد خود بند کی اور گھر روانہ ہو گئے۔ وہ فیض عالم کی عظمت اور بڑائی کے قائل ہو گئے تھے۔ فیض عالم گھر آیا، ایک سوکھی روٹی دودھ کے ساتھ کھائی اور صبح ہی صبح بکریاں کھول کر انہیں جنگل کی طرف ہانکتا ہوا چرانے لے گیا۔ سارا دن وہ اکیلا ہی جنگل میں ادھر ادھر پھرتا رہا۔ ظہر کی نماز اس نے جنگل میں ہی ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ فیض عالم کی غیر موجودگی میں امام صاحب کو خود اذان دینا پڑی تھی۔ فیض عالم کو کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ ایک طرف اسے یہ اطمینان تھا کہ اب خونی نالے پر پل بن جائے گا تو کوئی اور نواز اس کی بھینٹ نہ چڑھے گا، اور دوسری طرف یہ احساس کہ اب وہ کبھی مکہ مدینہ نہ جا سکے گا، اس کی حج کی خواہش پوری نہ ہو سکے گی۔ اب اس کا بلاوا کبھی نہیں آئے گا، مگر اسے کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اس کی روح سرشار تھی کہ اس کی عمر بھر کی پونجی ضائع نہیں جائے گی۔
عشاء کی نماز کے بعد امام صاحب نے ایک بار پھر فیض عالم کو اس کی رقم واپس کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ نماز کے بعد وہ خانو کے گھر چلا گیا۔ خانو کو اس کی خواہش حج کا علم تھا۔ جب اس نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو خانو بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ فیض عالم، یہ کیا کر دیا تو نے؟ تمام عمر کی کمائی۔ فیض عالم نے خانو کو بھی اس معاملے میں زیادہ بات نہ کرنے دی اور گھر لوٹ آیا، مگر فیض عالم کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باری اب کبھی نہیں آئے گی۔ بس یہی سوچتا ہوا وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت تھی جو فیض عالم سوتے میں بھی دیکھ رہا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس، سفید سر اور داڑھی والے ایک روحانی شخصیت نے فیض عالم کو اٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور فضاؤں میں پرواز کرنے لگے۔ فیض عالم نے آنکھیں بند کر لیں کیونکہ وہ خوفزدہ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے پاؤں زمین پر پڑے تو آنکھیں کھول لیں، پھر اس نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ احرام میں ملبوس تھا، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا تھا۔ فیض عالم کا بلاوا آ گیا تھا۔ اس روحانی شخصیت نے اسے طواف کرایا، صفا اور مروہ کے چکر لگوائے، دعائیں پڑھائیں اور وہ تمام ارکان ادا کرائے جو عمرہ اور حج کے دوران کیے جاتے ہیں۔ فیض عالم نے جی بھر کر اللہ کے گھر کا دیدار کیا، آب زمزم پیا، عبادت کی، دعائیں مانگی۔ وہ ایک بار پھر فضا میں اس روحانی شخصیت کا ہاتھ تھامے محو پرواز تھا۔ اب اس کی پرواز تھمی اور اس نے آنکھیں کھولیں تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھا۔ اس نے درود پاک پڑھا، سنہری جالیوں کو چوما، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کیں، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ کملی والے نے اسے مدینہ بلا لیا تھا۔ اس کے بے چین دل کو قرار آ گیا تھا، اس کی پیاس بجھ گئی تھی، وہ سیر ہو گیا تھا، اور پھر اس کی واپسی کا سفر بھی اسی انداز میں طے ہوا تھا۔ صبح فیض عالم نہ اٹھا، نہ ہی اذان کی آواز سنائی تھی اور نہ ہی اس نے نماز پڑھی تو بشیر کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو اندر کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا اور چچا خانو کو بلا لایا۔ خانو اور بشیر نے دروازہ توڑا تو اندر کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ فیض عالم احرام میں ملبوس ابدی حیات سو گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کھجوریں اور دوسرے میں عطر تھا۔ خانو اس روح پرور منظر کو دیکھ کر بولا، یہ تو مدینے کی کھجوریں اور عطر ہیں۔ فیض عالم کی دی ہوئی رقم سے خونی نالے پر 2 بڑے ستون بنا کر لکڑی کے بڑے شہتیر اور پھٹے رکھ کر پل بنا دیا گیا تھا، جو اب بھی اسی حالت میں ہے۔ اس کے شہتیر اور پھٹے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لوگ آج بھی اس کو پل فیض عالم کہتے ہیں۔